تشریف رکھیں. کل ایک آیت ترجمہ اور کچھ تفسیر طلب حصہ جاری تھا. چند آیت ہیں ان کی آخر تک تلاوت کر کے پھر اگلی صورت کی تلاوت بعد میں کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً تمہارے ازواج میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے بچ کر رہو، اور اگر تم عفو سے کام لو اور درگزر کرو اور معاف کر دو تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یہاں میں نے جو سوال اٹھایا تھا پہلے اندرونی تعلق اور پہلی آیات سے تعلق کا، اس میں اگر آپ نے کوئی خاص بات سوچی ہو اور کہنی ہو تو چونکہ میں نے آپ کو دعوت فکر دی تھی تو وہ کہیں، ورنہ پھر جو میں سمجھتا ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ جو بھی ہے ہوگا میں بیان کر دیتا ہوں. کیوں جی؟ تو بیان کرنا چاہے گا تو بتائے، ورنہ ہاں جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو مراد ان کے نفوس تو نہیں بلکہ ان کے بعض اعمال سے مراد دشمن ہے. یعنی ان کے بعض اعمال ایسے ہوں گے جو تمہارے لیے دشمنی کا سامان کریں گے. تو اگر وہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں، صرف اعمال نہیں، کئی پہلو سے. یہ تو بڑا وسیع لفظ ہے دشمن ہے. میرا خیال ہے میں اب جو جس حد تک مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی میں اس کے مطابق کر دیتا ہوں. من ازواجکم و اولادکم عدو لکم میں ایک فطری استمراری حالت بیان فرمائی گئی ہے کہ جن کو تم سب سے عزیز سمجھتے ہو انہی کے اندر تمہارے دشمن بھی پوشیدہ ہوتے ہیں، تو ان سے بچ کے رہو. یعنی کس طرح بچ کے رہو آگے اس کا طریق بیان فرمایا گیا ہے. انسان حقیقت میں غلط تربیت کے نتیجے میں اپنی اولاد میں سے وہ دشمن پیدا کر دیتا ہے جس سے بچنے کی طرف تنبیہ فرمائی گئی ہے. یہی مسئلہ آج مغربی دنیا میں بھی بہت اٹھا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بڑی ہو کے جو غلط رستوں پہ چلتی ہیں ان کی روک تھام کی کیا طریقہ ہے. روک تھام کا وہی طریقہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی آیات کی روشنی میں صحابہ سے بیان فرمایا کہ تم سختی سے تربیت کرنے کی کوشش نہ کرو،
یہ خدائی کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہوگی، اور بعید نہیں کہ تمہارا نفس تمہارے سے دشمنی کر رہا ہو اس معاملے میں، یعنی تم سختی کرو تو یہ ایک قسم کا شرک بن جائے اور اللہ پہ توکل باقی نہ رہے، اور دوسرا یہ کہ اس سختی کے نتیجے میں اولاد تمہاری دشمن ہی بنے گی، تمہاری دوست نہیں بن سکتی۔ تو میرے نزدیک یہ ساری جو فطری کیفیات ہیں ان پر یہ آیت حاوی ہے، اور فاحذرہم سے عمومی طور پر اولاد مراد ہے، نہ کہ معین ان میں سے لوگ۔ تو اگر یہ عمومی ترجمہ رکھیں تو نہ تعیین کی ضرورت ہے، نہ تعیین مضمون سے مطابقت کھاتی ہے۔ تو مراد یہ رہے گی، اس کا یہ مطلب بنے گا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری اپنی ازواج میں سے یا اپنے ازواج میں سے، بیویوں سے اور مردوں دونوں میں سے، اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم۔ یہاں صرف اس ترجمے کی روح سے صرف لفظ ازواج ہے اب جو توجہ طلب ہونا چاہیے۔ ازواج کی بھی آغاز ہی سے ایک تربیت ہوا کرتی ہے، اور اسی تربیت کے نتیجے میں پھر آگے اولاد میں بھی وہ معاملہ ممتد ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیوی یا خاوند جب بھی ایک دوسرے سے کوئی ٹیڑھی بات دیکھیں تو آغاز ہی میں ایک طرز عمل اختیار کرنے کی ہدایت ان کو دی گئی ہے، اور وہ طرز عمل یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے تعلیم دی ہے، عفو سے بھی کام لو اور درگزر سے بھی کام لو، مگر ان معنوں میں نہ لو کہ ان کی حوصلہ جرائم کی یا غلطیوں کی حوصلہ افزائی ہو، اور سختی سے بہرحال تم اصلاح نہیں کر سکتے ایک دوسرے کی، بچ کے رہو، مگر اصلاح کے طریقے میں وہ طریقے اختیار کرو جیسے انسان اپنی اولاد کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ جو مضمون ہے اگر اس کو پیش نظر رکھیں تو پھر تفسیری ترجمہ یہ بنتا ہے، اب میں بتاتا ہوں آپ کو۔ فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، وَإِن تعفوا وتصفحوا، یعنی توکل اللہ پر رکھو، اللہ ہی نے تربیت کرنی ہے، ان سے احتیاط کا معاملہ کرو، تمہاری وجہ سے وہ غلط اعمال یا بدعمالیوں کے شکار نہ ہو جائیں۔ وَإِن تعفوا وتصفحوا، یہاں وہی ومن عفا و اصلاح والا مضمون اس کے اندر مضمر ہے، طرز بیان بھی وہی ہے۔ اگر تم عفو سے کام لو اور درگزر کرو اور معاف کرو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہاں توکل والا مضمون پھر اس حصے پہ چسپاں ہو جاتا ہے۔ تم اپنی طرف سے یہ طریق اختیار کرو جو تمہیں بیان کیا گیا ہے، اپنی کسی ہوشیاری یا سختی پر تربیت کی بنا نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا ہے اسی طرح عفو سے بھی کام لو، درگزر سے بھی اور بخشش سے بھی، پھر توکل رکھو اللہ پر جو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے تمہاری تربیت بھی تو بخشش اور بار بار رحم کے نتیجے میں کی ہے۔ تو اس طرح میرے نزدیک یہ ساری آیات کا مضمون اندرونی طور پر بھی حل ہو جاتا ہے اور بیرونی تعلقات کے لحاظ سے بھی، یعنی پچھلے تعلقات سے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہ ہے وہ جس کا تعلق اس حصے سے ہے کہ دیکھو مومن اللہ ہی پر توکل کیا کرتے ہیں، خواہ ایک دوسرے کے معاملات ہوں، ان کے میاں اور بیوی کے آپس کے یا اولاد کے، ہر صورت میں
توکل ان کا اللہ ہی پر رہتا ہے کہ وہ چاہے گا تو اصلاح ہوگی، نہیں چاہے گا تو اصلاح نہیں ہوگی۔ اور اس کے بیان کردہ ایک دوسرے سے معاملات کے طریق سے ہٹ کر ہم اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں لے سکتے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ان آیات کے مضمون، اور میرے نزدیک یہ کم سے کم میرے دل کو تو تسلی دے رہا ہے کہ یہ مضمون اسی طرح درست ہے۔ اب اس کے بعد اگلا حصہ دیکھیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ یہ ایک استمراری کیفیت ہے۔ تمہارے مال بھی، یہاں پہلے مالوں کا ذکر نہیں تھا، بیویوں کا یا خامدوں کا اور اولاد کا تھا۔ اب مضمون کو آگے بڑھایا گیا ہے کہ اسی طرح کا فتنہ اموال کا بھی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جن سے انسان زیادہ محبت کرتا ہے، اور جو زندگی کا مقصود ہیں اس کی زندگی انسان کی انہی تین چیزوں سے ڈھالی جاتی ہے: اولاد، ازواج اور اموال۔ اس کے سوا زندگی اور کس چیز کا نام ہے؟ تو یہ تیسرا پہلو اموال کا جو تھا وہ اب اس میں داخل فرما دیا۔ اموال بھی تمہیں ابتلا میں ڈالا کرتے ہیں، جس طرح بیویاں اور خاوند ابتلا میں ڈالتے ہیں، جس طرح اولاد ابتلا میں ڈالتی ہے، اموال بھی تمہاری آزمائش ہیں۔ اصل میں یہ تینوں چیزیں آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ واللہ عندہ اجر عظیم۔ اگر اب یہاں چونکہ اموال کا ذکر تھا اس لیے اجر عظیم کا ذکر فرما دیا گیا۔ یہاں خصوصیت سے اموال کے حوالے سے اجر عظیم کا ذکر فرمایا گیا ہے، کیونکہ اموال بچاؤ گے تو تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اگر اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا بڑا اجر ملے گا۔ تو اموال کے خصوصی حوالے سے تو اجر عظیم کا یہ تعلق ہے، لیکن ان تینوں کے معاملات میں بھی اجر عظیم برموقع اور بین ہی انسانی عقل اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر ان تینوں کے معاملات میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہو تو اس کو اس کا اجر عظیم ملنا چاہیے۔ یعنی اللہ سے توقع یہی ہے۔ اس لیے اجر عظیم دونوں طرح برمحل ہے، اموال کی نسبت سے بھی اور عمومی مضمون کے لحاظ سے بھی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ اب وہی میں نے اموال کی بات کی تھی نا کہ اموال کے حوالے سے اجر عظیم خصوصیت سے مذکور ہے، اس خصوصیت کو پھر آگے چلا دیا گیا ہے۔ جہاں تک توفیق ہے اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہیں توفیق ہے، واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، خرچ کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں سے انفاق کا ترجمہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی روشنی میں کیا جائے تو اگرچہ بظاہر مال سے براہ راست تعلق ہے، لیکن انفاق کے مضمون پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خوب روشنی ڈالی ہے کہ اپنے تعلقات میں سے جس چیز سے تمہیں محبت ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ تو مراد یہ ہے کہ اولاد سے کے تعلق میں بھی انفاق کرو، یعنی ان کو اللہ کی راہ پر چلنا اور اللہ کی خاطر قربانی کرنا سکھاؤ۔ بیویوں کے معاملے میں بھی اور خامدوں کے معاملے میں بھی انفاق کرو۔ اب ہمارے جتنے خدمت کرنے والے ہیں مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو لازماً انفاق کرنا پڑتا ہے۔ اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک عورت جب خدمت دین کے لیے باہر نکلتی ہے تو یہ انفاق ہے، اور خاوند جب اپنی بیوی کو چھوڑ کر خدمت دین کے لیے باہر جاتا ہے، بعض ایسے بھی ہیں جو سارا دن کام سے فارغ ہوتے ہی دینی کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو یہ انفاق نہیں تو اور کیا ہے؟
اس لیے وانفقو کا مضمون عین برمحل اور تینوں مضامین سے تعلق رکھنے والا ہے، خاوند، بیوی، بیوی خاوند، بچے اور مال۔ خیر لانفسکم، یہ تمہارے لیے یہ انفاق جو ہے تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو شخص نفس کی کنجوسی سے بچایا جائے۔ یہ بھی دیکھیں، اب یہ کنجوسی تینوں معاملوں میں ہوتی ہے۔ انسان کنجوسی کرتا ہے دینی معاملات میں تاکہ گھر میں زیادہ وقت دے سکے، بیوی کنجوسی کرے گی تاکہ خاوند کو زیادہ وقت دے سکے، اولاد کے معاملے میں بھی کنجوسی کئی طریقے ہیں۔ تو خیر لانفسکم میں ومن یوق شح نفسہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ جو بھی نفس کی کنجوسی سے بچایا جائے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ بنیادی طور پر انسان خساست کی وجہ سے مارا جاتا ہے۔ ہر چیز جو خدا نے اس کو دی ہے وہ خرچ نہیں کرتا، تو دراصل وہ خساست کرتا ہے اور سمجھتا ہے یہ میرا مال ہے، میرے پاس رہے تو میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، انفاق کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، انفاق نہیں کرو گے تو بہتر نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کا نتیجہ ہے کہ جو بھی تم میں سے نفس کی خساست سے بچایا جائے اللہ تعالیٰ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ جب نفس کی خساست کا ذکر اور اس وضاحت کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا کا مضمون طبعاً اس کے ساتھ ایک تعلق رکھنے والا، اس کے نتیجے میں ظاہر ہونے والا مضمون ہے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو، یہ قرض حسنہ پچھلے مضمون کی مطابقت سے صرف مال کا ادا کرنا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قرض حسنہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جنتوں میں زیادہ قرب نصیب ہوگا اس اولاد اور اس زوج کا جس کو خدا کی خاطر چھوڑا گیا تھا۔ تو اس لیے قرض حسنہ ہی ہے یہ سب کچھ۔ یضاعف لکم ویغفر لکم، تمہارے لیے اس قرضے کو جو تم دو گے بہت زیادہ بڑھا دے گا اور تم سے بخشش کا سلوک کرے گا۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت قدر شناس اور بردبار ہے۔ اب یہ سارا مضمون از خود رواں دواں ہے، اس میں کوئی الجھن والا قابل تشریح معاملہ باقی نہیں رہتا۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، غیب اور حاضر کا علم رکھنے والا، کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ عالم الغیب والشہادہ میں ساری تنبیہات آ گئی ہیں کہ اس سے چھپ کے تو کوئی معاملہ کر نہیں سکتے، اس کو پتہ ہے جو تمہارے حالات ہیں۔ اس لیے جب وہ دیکھے گا کہ تمہارے معاملے میں تم سے بہت اعلیٰ درجے کا سلوک ہونا چاہیے جو شکور حلیم کا تقاضا کرتا ہے، تو اس میں تم اللہ کو العزیز الحکیم پاؤ گے، پھر تمہیں عزت اور علم کا غلبہ عطا فرمائے گا اور بہت سی حکمتیں عطا کرے گا۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرًا کا مضمون بھی اسی سے پھوٹ رہا ہے۔ کیوں جی؟ ہاں جی، ہاں میں یہ ویسے ضمن ذکر کر دوں کہ کل ہم نے کچھ دیر پہلے ختم کر دیا تھا درس اپنا، کیونکہ میرے اور طالبین والوں کے درمیان ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہو گئی تھی، تو اس کے نتیجے میں 10 منٹ پہلے غالباً وقت سے پہلے کلاس ختم کر دی گئی تھی۔ آج وہ بات واضح ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ جب پتہ ہوگا کہ جب میں ختم کروں گا تو مجھے پتہ ہوگا کہ
وقت سے پہلے کر رہا ہوں یا بعد میں کر رہا ہوں، غلط فہمی کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ اب بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضور گزشتہ ہفتوں میں ایک درس میں حضور نے جنگ کا ذکر فرمایا تھا، ٹھیک ہے، تیسری جنگ کا۔ اس بارے میں حضور بعض سوالات وہ کرتے ہیں کہ اب سن 2000 آنے والا ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ کہ تیسری جنگ عظیم کیا اسی طرح جنگ ہوگی، اور کیا قیامت جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہے؟ یہ جو سوال ہے آپ کا، اسی قسم کے بہت سے گھبرائے ہوئے سوال مجھے پاکستان سے مل رہے ہیں۔ وہ جو میں نے خبر دی تھی ایک قرآن کریم کی ایک سورت کی تفسیر میں، وہاں پہلی دفعہ میں نے جو ذکر کیا تھا وہ پاکستان کے حالات کو پیش نظر رکھ کیا تھا۔ اب چونکہ آپ نے ایک اور سوال بھی ساتھ ملا دیا ہے، میں ان تینوں کا اکٹھا جواب دے دیتا ہوں۔ جہاں تک تیسری عالمی جنگ کا تعلق ہے اور اس کی ایٹامک حیثیت کا تعلق ہے، اس بارے میں ایک ادنا بھی شک نہیں کہ لازماً ہو کے رہنے والا واقعہ ہے۔ ایسا واقعہ ہے ہی نہیں جو ٹالا جا سکے۔ یعنی اگرچہ مصیبتیں ٹالی جا سکتی ہیں، لیکن عالمی جنگ جس بنا پر وارد ہونے والی ہے، اس کا جیسا کہ میں نے پہلے بارہا ذکر کیا، سورہ طٰہٰ میں بڑی تفصیل سے ذکر موجود ہے، اور اس کی آخری وجہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقی ادیان پر غالبانہ ہے، یا اسلام کا باقی ادیان پر غالبانہ ہے، کیونکہ وجہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے، اور کوئی اور صورت نظر نہیں آتی کہ اس عظیم تباہی اور تکبروں کے ٹوٹے بغیر اسلام کو وہ غلبہ نصیب ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلبہ نصیب ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ مصیبتیں ٹالی جا سکتی ہیں، مگر یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا اگر یہ مصیبتیں ٹل جائیں، اور کوئی اس کی صورت نظر ہی نہیں آتی کہ ایسا کر سکے۔ دنیا جو اتنی دور جا چکی ہے وہ واپس آ جائے خود ہی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہو سکنے کے باوجود نہیں ہو سکتا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور اسلام نے ضرور غالب آنا ہے، اور حالات انتظار نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی وہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز کر دے گا، جیسا کہ خبریں دی گئی ہیں، اور یہ خبریں بہت زیادہ دی گئی ہیں، صرف طٰہٰ میں نہیں بلکہ ایٹامک وارفیئر کی خبریں سورہ دخان میں بھی دی گئی ہیں، اور بہت سی صورتوں میں دی گئی ہیں، ویل لکل ہمزۃ میں بھی دی گئی ہے۔ تو اتنی کثرت سے خبریں دینا خدا تعالیٰ کا کوئی بے معنی نہیں ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے لازماً۔ یہ ایک بات تھی۔ اب پاکستان کے حوالے سے جو میں نے بات کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ پاکستان کے مولوی اور پاکستان کے مولویوں کے ہاتھ لگے ہوئے سیاسی رہنما اپنی خود غرضی میں احمدیت کی مخالفت میں شدید سے شدید تر ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے جس صورت کے حوالے سے میں نے بات کی تھی اس میں یہ ذکر گزر چکا ہے کہ جب خدا بالآخر ایسے لوگوں کو اگر وہ باز نہ ہے پکڑتا ہے تو پھر بستیاں ملیاں میٹ کر دیا کرتا ہے۔ یہ ایک الگ مضمون ہے۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں گنجائش موجود ہے کہ کچھ لوگوں میں تبدیلی پیدا ہو، یا جماعت کی دعائیں سنتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس حصے کو ٹال دے۔ یہ پہلے حصے سے ایک الگ معاملہ ہے جو سر دست پاکستان یا بعض ملکوں کی حدود میں ہے جہاں یہ مخالفت شدید سے شدید تر ہو رہی ہے۔ اب واضح ہوگی بات؟ اس پہلو سے ہم جہاں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان شریروں کو، سرداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مزقہم کل ممزق وسائقہم تسیقا، تو یہ قرآنی تعلیم
عین قرآن کریم کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں اور الہامات کے مطابق ایسا کرتے ہیں، مگر ایسے شریروں کو تباہ کر جنہوں نے جو قوم کو نقصان کے ذمہ دار ہیں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر. یہ دعا ہم مسلسل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دل نہیں چاہتا، ہرگز دل نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی بستیوں کے ساتھ وہ سلوک کرے جو اس سے پہلے بعض بستیوں سے ہو چکا ہے، جن کا قرآن کریم میں واضح ذکر ہے. سمجھ گئے؟ یہ وجہ ہے کہ جہاں بظاہر یہ اس طرف حرکت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جہاں بستیاں کلیتاً مٹا دی جاتی ہیں، لیکن ہمیں اس دعا سے کوئی روک نہیں سکتا کہ اے اللہ حالات ایسے بدل دے کہ پھر یہ بستیاں نہ مٹائی جائیں. سمجھ گئے؟ یہی وجہ ہے کہ جب وہ لوگ بعض گھبرا کر مجھے لکھتے ہیں کہ ہمارا تو اتنا سرمایہ لگا ہوا ہے لاہور میں، پنڈی میں، فلاں جگہ، اگر آپ کہیں تو ہم سب کچھ بیچ باچ کے باہر نکل جائیں. ان کو میں کہتا ہوں ہرگز نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ ایک طرف ہم دعائیں بھی تو کر رہے ہیں، اس لیے بعید نہیں کہ اللہ وہ دعائیں سن لے اور حالات بدل جائیں تو ہمارے ملک کی بستیاں بھی بچ جائیں اور آپ کے سرمایہ بھی بچ جائیں. اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہونا ہے تو متبادل انتظامات جو انسان کر سکتا ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور یہ جو متبادل انتظامات کا معاملہ ہے، جب سے میں نے وہ درس دیا ہے مجھے پاکستانی احمدی لکھ رہے ہیں کہ اس کا ڈیپ امپیکٹ غیر احمدیوں پر بھی ہے، جن تک یہ بات پہنچتی ہے جو چھپ چھپ کے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، اور وہ بھی متبادل انتظام کر رہے ہیں. مگر متبادل انتظام کا ایک معنی یہ بھی ہے، یعنی ایک معنی سمجھا گیا ہو سکتا ہے کہ سمجھا گیا ہو کہ اپنا سرمایہ باہر نکالنا شروع کر دیں. یہ اگر کریں تو پھر تو سارے ملک میں خطرناک پینک پھیل جائے گی اور رہا سا نظام بھی باقی نہیں رہے گا. اس لیے ایسی جگہ سرمایہ محفوظ کرنا، ایسی صورت میں محفوظ کرنا کہ ایسے حالات میں نکالا جا سکتا ہو، یہ تو بہت معقول بات ہے. مگر نکال دینا، یہ ابھی میں اس کا ہرگز مشورہ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ پھر پاکستان کے حالات کو بدتر کرنے والا مشورہ ہوگا. کیونکہ یہ جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ مشورہ جب میں احمدیوں کو دوں گا تو دوسرے دوست اور ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی سنتے ہیں، اندر سے جانتے ہیں کہ جب بھی میں ان کے ملک کی حالات کے متعلق مشورہ دیتا ہوں ہو کے رہتا ہے ویسا ہی. تو اس میں کیا متبادل صورتیں ہیں، یہ ہے اب سوال. اگرچہ درس کے بیچ میں ایک تھوڑا سا آ جائے گا وقفہ، لیکن آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے، آج کل کے حالات کے لیے ضروری ہے. اب جب جنگ عظیم ہوئی تھی، پچھلی جنگ عظیم، تو سرمایہ نکالنے کی کیا شکلیں ہوتی تھیں؟ اپنے سرمایہ کو ایسی چیزوں میں لوگ ڈھال لیتے تھے جو اپنی ذات میں قیمت بہار رکھتی ہیں، یعنی روپے کو سونے میں بدل لینا، سونا اٹھانا مشکل ہو تو ہیرو میں بدل لینا، اور ورکس آف آرٹ میں یعنی جرمنوں نے تو یہ کیا تھا اور ہٹلر نے بھی یہ سرمایہ اپنا نکالا تھا. اس طرح جو گوئبلز نے نکالا تھا، بہت بڑے بڑے جرمن جو سیاستدان تھے، انہوں نے ایک خاص طریقے پر اپنا سرمایہ باہر نکالا تھا کہ بہت ہی قیمتی آرٹ کی تصویریں خریدنی شروع کی تھیں، اور وہ تصویریں سوئٹزرلینڈ میں محفوظ کر رہے تھے. اور مقصد یہ تھا کہ اگر
یہ جنگ ہاری گئی اور ہم بچ گئے، تو وہ جو تصویریں ہیں وہ وقت کے لحاظ سے زیادہ قیمتی ہوتی جاتی ہیں. اور اسی طرح بعض آرٹ کی اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو بہت مہنگی ہوتی تھیں، اور ہیروں کی شکل میں بھی بہت سا سرمایہ منتقل کیا گیا. تو اب یہ کام تو ہر بزنس مین کا اپنا ہے، کس حد تک وہ اپنے سرمایہ میں سے کچھ ایسی اجناس کی شکل میں یا ایسی دوسری مادی صورتوں میں تبدیل کر سکتا ہے جس کو اٹھا کر بھاگنا یا جلدی میں نکلنا ناممکن نہ ہو. اس صورت میں بہت کچھ ہے جو نکالا جا سکتا ہے، اور یہ اقتصادی لحاظ سے چونکہ پیسہ ملک ہی میں رہے گا اس لیے ملک کے لیے خطرناک بھی نہیں، اور وقت کے اوپر اگر وہاں سے سمجھے کہ ایسا واقعہ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے بالکل، تو ایک دم نکلنے میں کہاں بڑا بڑا سامان اپنا اٹھاتے پھریں گے لوگ. وہ سامان تو پھر گیا. اس دعا کے ساتھ رخصت ہونا پڑے گا کہ اللہ جب چاہے برکت ڈال سکتا ہے اور دائیں دے گا. جو انسانی عقل کے مطابق مختصر چیز دی جا سکتی ہے وہ مختصر چیز قیمتی ہو، یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اور یہ معاملہ امیروں ہی کا نہیں، غریبوں کا بھی تو ہے. کتنے بے شمار غریب ہیں، وہ کہاں نکلیں گے بیچارے؟ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی سامان کرنے ہیں. ایک تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ احمدی مہاجرین سے کوئی بہتر سلوک فرمائے گا، اور دوسرا ان کے لیے جماعت کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ان کو ادا کرے اور ان کو سنبھالنے کے لیے اگر وقت پڑے خدا نخواستہ تو پھر متبادل اسکیمیں پیش نظر رکھیں. یہ پہلے سے ہی عمومی ہدایت میں دے چکا ہوں. اب آپ بتائیں، آپ کے سوالات کے سارے پہلو آ گئے ہیں؟ سن 2000 کے بارے میں ہاں وہ رہ گیا. وہ کیا ہے؟ حضور یہ چرچ تو اب کرنے شروع کر دیا انہوں نے کہ جیزس کرائسٹ کمنگ سن 2000 میں، اور لوگوں کے ذہنوں میں بعض دفعہ یہ آتا ہے کہ یہ سن 2000 کی کوئی ایسی خصوصیت ہے کہ یہ جنگ عظیم جو ہونی ہے یا ایسے حالات اس میں شروع ہوں گے. یہ تو اندازے ہیں نا صاحب، اب ہونی تو ہے. اور اس پہلو سے نسبتاً جلدی ہو سکتی ہے کہ اسلام کے غلبے کا سامان پیدا ہو، کیونکہ رسول مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں 300 سال نہ انتظار کرنا پڑے، 200 سال بھی نہ کرنا پڑے. تو اس سے لگتا ہے کہ ایک صدی کے بعد کچھ واقعات تیزی سے اس طرح رونما ہونے لگیں گے کہ یہ پھر عالمی تبدیلیاں پیدا ہو جائیں. تو اس پہلو سے 2000 کو ایک اہمیت ہے. اور دوسرے میں بھی بار بار جماعت کو دعاؤں میں متوجہ کر رہا ہوں کہ اگلی صدی میں جیسا کہ مجھے دل میں یقین ہے اس طرح داخل نہ ہوں کہ بدبخت مخالفین سر اونچا کیے ہوئے اور ہمارا سر نیچے ہو. اس شان سے داخل ہوں کہ ہم سر اٹھا کر اللہ کے فضلوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان معنوں میں سر اٹھا کر اگلی صدی میں داخل ہو رہے ہیں. اور مولوی جو بدبخت ہے یہ اپنے سینوں میں جھانکتے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، یہ احساس کرتے ہوئے کہ ہم نامراد ہو چکے ہیں، پھر داخل ہو. یہ دوسری صدی کا مسئلہ آ گیا حل؟ ہاں بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب یہ صورت ہے سورہ طلاق، یہی ہے نا؟ ابھی ہے وقت کافی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واعصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بے مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دیا کرو، یہاں بریکٹ میں لوگ رکھ دیا ہے، اے نبی جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیا کرو تو ان کو ان کی طلاق کی عدت کے مطابق طلاق دو، فطلقوهن لعدتهن واصل عدتا، ان کے طلاق کی عدت کے مطابق طلاق دو۔ کیا مراد ہے طلاق کی عدت؟ جو عدت اللہ تعالیٰ نے طلاق کے معاملے میں وضاحت سے بیان فرما دی ہے، اس کو نظر انداز کر کے طلاق میں جلدی نہ کیا کرو، ان کی عدت کے مطابق ان کو طلاق دو۔ یہ مراد نہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی عدت الگ الگ ہے، مراد یہ ہے کہ وہ عدت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اس کے مطابق اپنی بیویوں کو طلاق دو۔ وہ احصل عدتا، اور عدت کا شمار رکھو۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس میں تم جلد بازی سے کام لو، جیسا کہ بعض لوگ لیا کرتے تھے یا اب بھی لے لیتے ہیں۔ وہ عدت ایسی ہے جس میں باقاعدہ شمار رکھنا پڑے گا اور قوانین ہیں باقاعدہ، ان قوانین کے مطابقت کرتے ہوئے افراتفری کا معاملہ نہیں ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر میں بھی اور تفسیر کبیر میں بھی اس مضمون کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے، اور یہ عدت جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر ختم ہو جاتی ہے،
اس کو غلط قرار دیا ہے، قرآنی آیات کے سے استنباط کرتے ہوئے 9 مہینے تک یہ طلاق کے آخری ہونے کا فیصلہ چل سکتا ہے، اس لیے زور دیا ہے عدت کا شمار رکھو۔ واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ اپنے رب سے ڈرو، انہیں لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں سوائے اس کے کہ وہ کھلی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہوں، ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ یہاں ان کے خامدوں کے گھروں نہیں فرمایا، ان کے گھر، بیویوں کا اپنے خامدوں کے گھروں میں حق ہوا کرتا ہے، اور طلاق کے بعد بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس گھر میں وہ بسی ہیں، لمبا عرصہ اس سے ایک تعلق قائم ہو چکا ہے، ان معنوں میں وہ ان کا بھی گھر ہے۔ اگر طلاق ہو جائے تو پھر ان گھروں سے رخصت کرنے کے لیے بھی ایک معروف طریق بیان فرما دیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ ادھر طلاق ہوئی، ادھر چھٹی کرا دی، گھر سے نکال کے باہر کیا۔ واتقوا اللہ ربکم، اچھا لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، اور وہ بھی نہ نکلیں، نہ نکلیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اڑی کر کے بیٹھ جائیں اور ادھر سے زبردستی نکال رہے ہوں اور وہ کہیں ہم نے نہیں نکلنا، وہ از خود گھر کو جلدی نہ چھوڑا کریں۔ جب طلاق ہو چکی ہے تو اس کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ نے 1 سال کی مدت وہاں ٹھہرنے کی ویسی عطا فرمائی ہے، تو اس عرصے میں رہیں، وہ طلاق کی جو رنجشیں ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں، خاندان میں آپس میں تعلقات استوار ہو جاتے ہیں۔ اور لا یخرجنا، نہ نکلیں، ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ اڑی کریں، مگر اگر وہ ان کے گھر والے نکالنا چاہیں تو اس صورت میں پھر وہ ان کو نکل جانا چاہیے کہ ان کا نکالنا فاحشہ مبینہ کی بنا پر ہو۔ جس گھر میں خاوند سے طلاق بھی ہو چکی ہو اور عورت اپنے اللے تللے اڑائے اور نہ بچوں کی فکر ہو، نہ گھر کے معاشرے کی، اور بے حیائی کی مرتکب ہوتی ہو، خواہ اس بے حیائی کے متعلق آخری شکل میں یقین نہ بھی ہو، مگر بے حیائی دکھائی دینے والی چیز ہے، وہ ظاہر و باہر ہو جایا کرتی ہے، تبھی مبینہ بھی فرمایا۔ کھلم کھلا بے حیائیاں کرتے پھرو اس گھر میں رہتے ہوئے، یہ جائز نہیں ہے، اس صورت میں تمہیں ضرور نکلنا چاہیے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، بریکٹ میں مقرر کردہ لکھا ہوا ہے، مگر اس کی ضرورت بھی نہیں، اللہ کی حدود سے واضح ہو جاتا ہے، چاہیں تو اس کو مٹا بھی دیں بریکٹ کو، کیوں جی اڑا دیں بے شک۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، فقد ظلم نفسہ، یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تو نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد اللہ کوئی نیا فیصلہ ظاہر فرما دے، نیا بریکٹ میں رکھا ہوا ہے، کوئی فیصلہ ظاہر فرما دے میں 2 قسم کے امکانات ہیں اس کے ترجمے کے۔ ایک تو یہ کہ اسی تعلیم کے متعلق مزید تعلیم اللہ تعالیٰ تجھے دے گا جو ان معاملات کو کھول دے گا۔ یہ ترجمہ تب جائز ہوگا اگر جو آیات کی ترتیب یا نازل ہونے کی ترتیب کا قطعی ذکر ہمیں ملتا ہے، اس سے ثابت ہو کہ ان آیات کے نزول کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اسی تعلیم کے مختلف پہلوؤں کو بعض دوسری آیات میں بیان فرمایا ہے۔
اگر یہ واقعہ ہے، اس پر مجھے ابھی پوری تحقیق کا موقع نہیں ملا، ان کو پوچھ لیں، تو پھر تو یہ ترجمہ بھی جائز ہے بالکل، کہ تجھے علم نہیں مگر اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ان باتوں میں کیا کیا اور وضاحتیں ہونی چاہیے، اور جب بھی وہ فیصلہ فرمائے گا وہ ایسا کر دے گا۔ دوسرا، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اللہ اس کے بعد اپنا کوئی فیصلہ جاری فرما دے، یعنی اس صورت میں بھی کہ وہ عورتیں اصلاح پذیر ہوں، تقوی اختیار کریں، اور اس صورت میں بھی کہ ان کو اس دنیا میں کوئی سزا مل جائے، اور یا یہ کہ وہ مر جائیں اور اس قضیے سے ہی چھٹی ہو۔ تو یہ تینوں امکانات ہیں جو سارے کے سارے اس آیت کے مضمون میں شامل ہیں، کسی کو اسے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یحدث بعد ذلک امرا میں جو امر کو ایک اجنبی حالت میں چھوڑ دیا گیا ہے، کیا فیصلہ فرمائے، یہ اس کی حکمت ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اب یہ ایک بیچ کی جملہ معترضہ کی حالت تھی، اب عام دستور کے مطابق خدا تعالیٰ اسی مضمون کی طرف واپس آ رہا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ جب اللہ نے مدت طلاق کی مقرر فرمائی ہے، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ 3 مہینے سے 9 مہینے تک، جب اس اجل کو پہنچے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر فیصلے کا وقت ہوگا۔ اس لمبے تجربے اور ایک دوسرے سے علیحدگی اور پھر ملنا، ان کے بعد پھر تم یہ فیصلہ کرو، امسکوہن بمعروف، اگر ان کو روکنا ہے تو پھر معروف کے ساتھ روکو، مناسب طریق پر روکو، کسی قسم کی ان پہ زبردستی جائز نہیں۔ اور فارقوہن بمعروف، یا ان سے علیحدگی اختیار کر لو مگر معروف کے مطابق۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، یا انہیں معروف طریق پر جدا کر دو اور اپنے میں سے 2 صاحب انصاف کو گواہ ٹھہرا لو، کہ جو اردو کا فلو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے میں نے بیچ میں شخصوں کو بریکٹ میں رکھ دیا ہے۔ اور اپنے میں سے 2 صاحب انصاف شخصوں کو گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ کے لیے شہادت کو قائم کرو۔ یہ جو شہادت ہے ان معاملات میں، یہ اللہ کی خاطر اس کا حق ادا کرنا ہے۔ دقت بھی محسوس ہو تو اس کو قبول کرو، کیونکہ جو 2 صاحب انصاف ہیں ان کو بھی ایک تحریص ہے، تحریص بھی ہے اور ذمہ داری کا احساس بھی ہے۔ تحریص یہ ہے کہ تم ایسا کرو گے تو اللہ کی خاطر ایسا کرو گے، تمہیں اس کی جزا ملے گی، اور ذمہ داری کا احساس ہے کہ اللہ کی خاطر اس سے ڈرتے رہنا، یہ اللہ کے حکم پر، اس کے کہنے پر تم شہادت دے رہے ہو، اس لیے اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ امر ہے جس کی نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے وہ نجات کی کوئی راہ بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے نجات کی راہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، یقیناً اللہ اپنے فیصلہ کو مکمل کر کے رہتا ہے، جو فیصلہ کرے اس پر عمل کرواتا ہے، پھر
اللہ نے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ بنا رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فیصلے کو ضروری نہیں کہ فوراً اس کو صادر کر دے، بالغ امر ہی، بالآخر وہ ہو کے ہی رہے گا اس کا فیصلہ۔ اس لیے اس کے لیے جو طریق ہیں وہ اللہ تعالیٰ جاری فرما دیتا ہے، اس لیے اس نے ہر معاملے میں قدر مقرر کر رکھی ہے، ہر چیز کا ایک اندازہ اور مناسب حال تدریج بنا رکھی ہے۔ بس اللہ ہر اس چیز پر جو وہ چاہتا ہے، ہر وہ چیز جس پہ جو وہ چاہتا ہے اس کا ایک اندازہ بنا رکھا ہے۔ اندازے سے مراد قدر، تقدیر وغیرہ یہ ساری باتیں ہیں۔ یہاں اندازہ لفظ پورے مضمون کو ظاہر کرتا ہے یا اس سے متبادل کوئی اور لفظ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اب قدر سے ایک وقت بھی نہیں کہہ سکتے یہاں، ہیں حساب معین اندازہ اگر ہو ہیں؟ جائے، معین اندازہ اگر معین کا لفظ بریکٹ میں کہیں شامل ہو جائے، نہیں معین بھی نہیں، وہ تو قدرہ میں ایک تقدیر ہے، ایک تول ہے اس کا جو اللہ کے ذہن میں ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے، بالغ امر ہی کے جواب میں ہے نا۔ یہ تو اللہ ضرور اپنے فیصلے کو صادر فرما کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کے لیے ایک تدریج مقرر کر رکھی ہے اس نے۔ قدر میں تدریج بھی تو ہوتی ہے، کیوں جی مومن صاحب؟ قدرہ کے عربی ترجمے میں تدریج آتی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی عامر صاحب؟ ہیں؟ قدر کے مضمون میں تو تدریج ہے، لیکن ڈکشنری کے لحاظ سے کریں، اگر یہ تدریج لفظ ہو تو پھر اندازے کے بجائے تدریج بہتر رہے گا۔ ہو گیا؟ اچھا جی، سمجھ گئے؟ اگر یہ ممکن، ابھی ہے وقت، کیونکہ یہاں لفظ قدر کے ترجمے نے مجھے مشکل میں ڈال رکھا ہے اس لحاظ سے کہ بالغ و امر ہی کے بعد وہ قدر کیا ہے؟ ہر چیز کے لیے ایک قدر مقرر کر رکھی ہے، جیسا کہ انہوں نے توجہ دلائی، ایک مشورہ دیا کہ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ گہرا لگ رہا ہے مجھے یہ لفظ قدر یہاں، ہر چیز کے ہونے کا ایک نظام جاری فرما رکھا ہے اس نے، ہیں؟ قدر پیمانے کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ قد جعل کل شیء قدر، ہر چیز کے لیے ایک پیمانہ نہیں، پڑھتے ہیں تو پھر ٹھیک نہیں لگتا۔ اس کو ابھی آئندہ کے لیے رکھ دیتے ہیں، اس پہ جو ہماری میٹنگ ہوئی تو دوبارہ غور کر لیں گے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ شک ہو سے کیا مراد ہے؟ یعنی بظاہر وہ اس عمر کو پہنچ چکی ہوں جس میں وہ حیض آتا ہی نہیں، اس لیے ان پر وہ سختی، وہ پابندیاں نہیں آ سکتی جو محض ایک حکمت کی وجہ سے عائد کی جاتی ہیں، اور وہ حکمت ہے حمل کی حکمت۔ تو اگر
بعض خواتین اس عمر کو پہنچ چکی ہوں جن کے متعلق عام معروف ہے، بات معلوم ہے کہ بچہ پیدا کرنے کی عمر سے تجاوز کر چکی ہیں، تو وہ بھی تب تم اگر تمہیں شک ہے پھر بھی عدت ہونا 3 اشہر، تو 3 مہینے ضرور انتظار کر لو. اس صورت میں قطعی طور پر پتہ چل جائے گا کہ وہ کچھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ نہیں. واللائی لم یحضن، اور ان کی بھی جو حائضہ نہیں ہوئیں، حائضہ نہیں ہوئیں اور حائضہ نہیں ہوتیں، یہ دونوں امکانات ہیں. تو ہوئیں کا مطلب یہ ہے کہ جن کو حیض نہ آیا ہو طلاق کے بعد مگر عمر کے لحاظ سے حیض آنا چاہیے، تو ان کی بھی 3 مہینے کی مدت اسی طرح ہے. لیکن ہوئیں میں وہ بھی لوگ بھی داخل ہیں جن کو ایسی خواتین جو بانجھ ہوں، جن کو حیض آتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. واللائی لم یحضن کا پھر مضمون جو ہے یئسن من المحیض کے ساتھ جڑے گا پھر، اس لیے یہ کھلا رکھا جائے گا. ایک پہلو سے وہ خواتین جن کی طلاق ہوئی ہو وہ 3 مہینے اس لیے انتظار کرنا پڑے گا کہ ان کو حیض نہ آیا ہو اور پتہ لگ جائے یقینی طور پر کہ ہے معاملہ کچھ، تو ان کو تو بہرحال 3 مہینے کی مدت، یہ جو طلاق کی مدت کے اندر یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے، یہ ان پر اطلاق کرے گا. اور اگر نہ حیض سے مایوس ہوئی ہوں، وہ لم یحضن کا یہاں یہ معنی پھر بنے گا کہ جن کو حیض آتا ہی نہ ہو، ان کا معاملہ میرے نزدیک پھر لم یحضن من المحیض واللائی یئسن من المحیض والا ایک معاملہ ہو جاتا ہے. کیوں جی محمد صاحب؟ ابھی والی بات ٹھیک ہے، ابھی حیض نہیں آیا اور حیض نہیں آیا وہ بھی تو صورت ہے طلاق کے بعد ہے. ہاں اس میں توسیع ہے مضمون کی، سمجھ گئے نا؟ کیا ہسٹریکٹمی ہو گئی ہو، جن کی آپریشن ہو گیا ہو، ان کو ہاں بھی نہیں آئے گا. وہ بھی تو اسی میں آ جائیں گے نا، کہ جن کے متعلق تمہیں پتہ ہے کہ نہیں آئے گا، خواہ وہ بوڑھی ہو چکی ہوں، خواہ اور وجوہات ایسی پیدا ہوئی، یہ کھلا رکھنا چاہیے مضمون کو. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی نئے زمانے کے تقاضوں کو بھی یہ اس آیت کا جو انداز بیان ہے پورا کر رہا ہے. اس زمانے میں تو رحم نہیں نکالے جاتے تھے، مگر وجوہات معلوم ہو جائیں کسی کے متعلق کہ وہ ایسی ہے، تو پھر خواہ وہ کسی وجہ سے ہی ہو، بیرن ہو، تو پھر اس پر یہ مضمون اس طرح اطلاق پائے گا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور جہاں تک حمل والیوں کا تعلق ہے، یعنی معروف چیز ہے، ان کی جو مدت ہے وہ وضع حمل ہے. 3 مہینے اور وضع حمل مدت یہ الگ الگ نظر آ رہا ہے بظاہر. 3 مہینے کی مدت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پتہ لگ جائے کہ حمل ہے تو پھر 3 مہینے میں ہی ہو جائے گا وہ سب کچھ. 3 مہینے حمل کی تشخیص کے لیے ہے وہ، اور بالعموم 3 مہینے میں ہی حمل کی تشخیص ہو جایا کرتی ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ اکثر عورتیں جو بیرن ہوتی ہیں وہ 3 مہینے کے اندر اندر ہی ان کے حمل گرتے ہیں. میں تو اپنے علاج میں یہ اکثر دیکھتا ہوں کہ جن کو بیماریاں ہیں وہ دوسرے مہینے تیسرے مہینے حمل گرنے کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور اگر یہ 3 مہینے خیریت سے گزر جائیں تو پھر نسبتاً
کم امکان ہے کہ ان کے عمل کو کوئی خطرہ ہو۔ تو یہ 3 مہینے کا سے مراد دراصل یہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ بات کھول دے گا، اور جب بات کھل جائے گی تو ان کا معاملہ وہی ہوگا اجلہن ان یضعن حملہن، ان کی مدت پھر طلاق کی وضع حمل ہی رہے گی، نہ کہ 3 مہینے۔ اب وضاحت ہوگی اس بات کی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اپنے حکم سے اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ من امرہ، اپنے حکم سے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کون تقوی اختیار کر رہا ہے۔ جو تقوی اختیار کر کے اپنے لیے تنگی پیدا کرتا ہے اس کے متعلق معین حکم ہوگا اللہ کا، اور اس کے لیے اللہ کے فضل کے ساتھ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ہو گیا؟ اچھا جی، باقی انشاءاللہ یہاں سے آگے اور پھر وہ حصہ ایک آیت کا جو ترجمہ رہتا ہے ابھی وہ تو ہم آج ہی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔